جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان ایوان۔ آج کے اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بلا شبہ حکومت نے ایک بار پھر اتحادی جماعتوں کو رام کر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 27 بلز پاس کرا لیے۔ بہت سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ اس خبر کو برعکس قرار دے رہے تھے کہ حکومت ان بلز کو کامیاب کرانے میں ممکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو حکومت ان بلز کو 18 ووٹوں سے کامیاب کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اتحادی جماعتوں کو بھی رام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اور اسلام آباد میں جو سیاسی فضا بن رہی تھی اس فضا میں کچھ حد تک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ تو پاکستان کے سیاسی حالات کبھی بھی کوئی بھی کروٹ لے لیں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی اس حوالے سے میرے خیال میں اضطراب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی روز بروز بدلتی سیاسی صورتحال سے میں نے آپ کو ہمیشہ آگاہ رکھا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق میاں نواز شریف جلد وطن واپس کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور بہت جلد وہ پاکستان واپس آ جائیں گے، اور جس سے نہ صرف سیاسی ہلچل میں تیزی آئے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم تحریک چل رہی ہے، حکومت مخالف جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور حکومت مخالف ایک سٹینڈ پایا جا رہا ہے، وہ بلا شبہ اس میں بھی تیزی آئے گی اور حکومت کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت کے لیے سب سے بڑا خوف اس وقت نواز شریف کی واپسی ہے۔ جو بیانات کی حد تک تو روزانہ ہی دہرایا جاتا ہے کہ نواز شریف اگر صحت یاب ہیں تو لندن کیوں گئے، اور اگر صحت یاب ہیں تو انہیں واپس آنا چاہیے اور آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس بات میں عوام بھی بہت حد تک رائے رکھتی ہے کہ اگر وہ مقدمات سچے ہیں، اگر ان مقدمات میں صداقت ہے تو نواز شریف کو ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے، اور انہیں پاکستان واپس آنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ جو اگر میں بات کروں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو بلز پاس ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اپوزیشن کا رویہ کھل کر سامنے آیا ہے، اور اپوزیشن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آئندہ الیکشن کبھی بھی ان بلز کے نام پر اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نام پر کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت سمیت جتنے بھی پاکستان میں فورمز ہیں انصاف کے حوالے سے، ان تمام فورمز کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اور ان بلز کے خلاف ایک ایسا سٹینڈ بنایا جائے گا جس سے نہ صرف حکومت کو مشکلات ہوں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان بلز کو روکنے کے میں بھی اہم پیش رفت ہوگی۔ تو اتحادی جماعتیں اپنی جگہ اضطراب کا شکار ہیں اور ان کے مفادات الگ ہیں، کیونکہ ان کے مفادات وزارتیں ہیں، کرسیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو حالات اور واقعات اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں، اس میں سب سے جو بڑی رائے جا رہی ہے کہ اتحادی جماعتیں حکومتی مفادات کو پس پشت رکھ کر اپنے مفادات کی خاطر حکومت کو سپورٹ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اور عوام میں جو اس وقت اتحادی جماعتوں کے حوالے سے ایک رائے پائی جا رہی ہے اور اتحادی جماعتوں کے خلاف ایک سنٹینڈ جو بننے جا رہا ہے، وہ بلا شبہ اس سے اتحادی جماعتیں مکمل طور پر لاپرواہ اور فراموش نظر آتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن کس حد تک حکومت کے خلاف کن کن اداروں میں جاتی ہے، اور اسلام آباد کا جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں اور پی ڈی ایم کی خصوصی طور پر جماعتیں اس وقت شور اور وویلا کر رہی ہیں، اس میں کب کامیاب ہوتی ہیں یہ بھی ایک سوچ طلب اور سوالیہ نشان ہے، کیونکہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران یہ بات بار بار سننے میں آئی کہ اسلام آباد میں فیصلہ کن لانگ مارچ ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان غصے میں آ کر کثیر تعداد لوگوں کی اسلام آباد لے بھی گئے، لیکن وہ اس حد تک کامیابی حاصل نہ کر سکے جو مولانا فضل الرحمان کی پالیسی تھی یا جن کا بار بار وہ اعلانات کر رہے تھے۔ تو ایک بار پھر لانگ مارچ کی طرف فضا کو بڑھایا جا رہا ہے اور اپوزیشن جماعتیں متحد ہو کر لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو آج کا جو اہم ترین موضوع تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ.